بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد آفتاب۔ ناظرین کرام، کتاب انسان کی بہترین دوست ہے۔ جو انسان کتاب سے دوستی کرتا ہے وہ ہمیشہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ جب کتاب کا ذکر آتا ہے تو لامحالہ لائبریری کا ذکر آتا ہے۔ لائبریری صرف کتابوں کے ایک خزانے کا نام نہیں ہے، بلکہ لائبریری کسی بھی معاشرے میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے، بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس کا۔ جہاں لائبریریاں بیدار ہوں، لائبریریوں میں لوگوں کے جمگٹے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ لائبریریوں کا رخ کریں، وہ معاشرے ہمیشہ ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔ اور انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے میں لائبریری کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کے جو مہمان خاص ہیں ان کا تعلق بھی بڑے ہی علمی گھرانے سے بھی ہے اور خود علمی شخصیت ہیں۔ کتاب دوستی ان کی گھٹی میں پڑی ہے۔ بچپن سے کتابیں پڑھنے کا شوق رہا اور پھر لائبریری سائنس میں انہوں نے اپنی ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن، جو کہ پورے پنجاب کی لائبریریوں کو مینج کرنے کا ایک ادارہ ہے، جو اس کی تعمیر و ترقی کا ادارہ ہے، لائبریریوں کی طرف لوگوں کو لانے کا جو ادارہ ہے، اس کے سربراہ ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر رحمان آصف صاحب سے ہے، جو ڈائریکٹر ہیں پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آصف صاحب، آج ہمارے پروگرام میں آپ خصوصی مہمان بنے، تو لائبریریز کا معاشرے میں کیا رول ہے اور پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کا کیا کردار ہے؟ پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کا جو تعارف ہے وہ میں اس شکریہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج کے ذریعے سے آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں سامعین اور ناظرین کے ساتھ ایک علمی گفتگو کو ہم جنریٹ کر سکیں اور پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کا تعارف آپ کے جہاں تک آپ کے سامعین اور ناظرین ہیں ان تک پہنچ سکے۔ پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن بیسیکلی گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک بڑا یونیک اور بڑا آپ کہہ لیں کہ جدت پہ مبنی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں صرف پنجاب کے صوبے میں ہے کہ ہم جتنی بھی لائبریریز ہیں پنجاب میں وہ کسی بھی ادارے کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں۔ ہم ارسپیکٹیو آف دا ڈپارٹمنٹ ہم تمام لائبریریز کو ان کی جو ضروریات ہیں اور ان کی جو ترویج کے لیے جو بھی کسی قسم کا کام ہو سکتا ہے ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ irrespective of the helping libraries, where there is library there is Punjab Library Foundation. پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کے سے جو فنکشنز میں چیزیں آتی ہیں ان میں ہمارا جو لوکل کلچر ہے، ہمارا جو لوکل ہیریٹیج ہے اس کی پروموشن بھی ہے، اور جو کتابوں کی صورت میں ہمارے ذخیرے ہیں ان کی جو ڈیجیٹائزیشن ہے وہ بھی پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کرتا ہے، اور پھر بیبلوگرافی ہے یا جو لائبریری سائنس سے منسلک لوگ ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کی بہتری کے لیے اور پھر لائبریریز کی لیجسلیشن کے لیے اگر کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کے وہ ڈومین میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لائبریری فاؤنڈیشن اب تک کتنی لائبریریز کو اپ گریڈ کر چکی ہے اور کتنی لائبریریز ہیں جو اس کے زیر انتظام ان کو آپ دیکھتے ہیں؟ پنجاب میں اس وقت کم و بیش تقریباً 200 کے لگ بھگ لائبریریز ہیں جن کی ہم مالی معاونت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کی لائبریریز ہیں ان کو بھی ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی پوری دنیا میں سے کہیں سے بھی اگر ہم تک اپروچ کرتی ہے تو ہم ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ لوکل کلچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی ان کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو، وہ لٹریچر کی صورت میں ہے، وہ آڈیو ویڈیو پروگرامز کی صورت میں ہے، یا کوئی مکالمے کی صورت میں ہے، ہم اس طرح سے انہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل تعلیمی اداروں کی لائبریریز ہیں جی وہ تو بے شمار ہیں. جی وہ ہم جہاں پہ بھی ہمارے پاس سے کوئی آتی ہے درخواست یا کوئی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے تو انہیں بھی ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپ گریڈ کس طرح کرتے ہیں؟ کیا کیا ڈومینز ہیں آپ کی کہ ایک لائبریری ایک آلریڈی موجود ہے کسی شہر میں تو وہ کس طرح کی ریکویسٹ بھیجے کہ آپ اس لائبریری کو اپ گریڈ کر دیتے جی ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. ہم نے بڑا سادہ سا رکھا ہوا ہے. پہلے اس پہ کوئی شروع میں فیس تھی جی کہ ہمارا کوئی فارم ہے وہ فل کرے گا، اور اب ہم نے اس فیس کو بھی ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. سمپل ایک لیٹر لکھ دے، ایک ایپلیکیشن آ جائے، واٹس ایپ پہ ہمیں کوئی اپنی ریٹرن دے دے. ہاں ہمارے ادارے سے لوگ جا کے افسران جا کے اس کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں، اور جو بھی پیشہ ورانہ جو ان کی مہارت ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں یا چیک لسٹ ہے اس کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ اس سوسائٹی کے حساب سے کیا کیا ضرورت ہے. اگر وہاں پہ بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے یا ریسرچ اسکالرز ہیں تو ان سے ریلیٹڈ جو بھی ہیلپ ان کو کی جا سکتی ہے وہ ہم ان ٹرم آف منی اور ان ٹرم آف ریسورسز ان کو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. نئی لائبریریز بھی بناتی ہے آپ کی نگرانی بنتی ہیں؟ نئی لائبریریز پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کے ڈومین میں نہیں آتا. اچھا جی اس کے لیے الگ سے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ان کو دیکھتا ہے. ہم بنی ہوئی لائبریریز کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں کتابیں فراہم کی جاتی ہیں، ان میں ریکس وغیرہ جو سب کچھ، کتابیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، ٹھیک ہے، ان کی رینوویشن، جو بھی فیسلٹیز ہیں یا ان کی ایکسیس ہے، ان کی رسائی ہے، ایچ ای سی کی جو ریپوزٹری ہے، ڈیجیٹل لائبریریز ہیں، ان تک واٹس ایور جو بھی وہاں پہ چیز کوئی کسی چیز کو امیجن کر سکتا ہے، قاری کو چاہیے، وہ ہم وہاں پہ پرووائڈ کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا، لوگوں کو لائبریریوں کی طرف لانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی اور سوشل میڈیا آ گیا، لوگ موبائل کی طرف متوجہ ہو گئے. لائبریریز سے لوگ ذرا دور نہیں ہوئے؟ اچھا خواجہ صاحب، یہ دو سوال ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو گئے. ایک دور ہونے کا ہے اور دوسرا کرنے کا ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ پہلی بات ہم دیکھ لیتے ہیں دور کیوں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے، کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو واپس لے کے آئیں. صحیح. تو دور ہونا تو یہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے، ہماری اسپیشلی اگر میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کروں تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھیں. اس میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بنیادی کام ہونے والا ہے وہ ایک لیجسلیشن ہے. کوئی نہ کوئی ایکٹ، کوئی نہ کوئی ایک ضابطہ بنایا جانا چاہیے کہ جس ضابطے کے تحت، جس ایکٹ کے تحت لائبریریز کو ڈیل کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ایک وہ بھی وجہ ہے. اس کی وجہ سے جو پروفیشنلز ہیں وہ ڈی موٹیویٹڈ ہیں. پروفیشنلز کو اس طرح سے ریکگنیشن نہیں ملتی، اس طرح سے ان کو اپریسیشن نہیں ملتی، ان کی پرفارمنس کو پھر ایویلویٹ بھی نہیں اس طرح سے کیا جا سکتا. تو چیک اینڈ بیلنس اور اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں کہ آپ ان کو فائدے بھی دیں اور ان پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہو کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں تو اس پرفارمنس کا کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے. جب یہ ہوگا تو جو پروفیشنل ہیں وہ بھی کام کریں گے. ٹھیک ہے. اور سوسائٹی میں جو معدوم ہونے کی وجہ ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے بہت ساری ایپلیکیشنز آ گئیں اور پھر گوگل آ گیا، ہمیں اب چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ اپنے موبائل فون میں ملنے لگ گئیں، تو یہ چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. اور تیسری چیز جو میں سب سے زیادہ، میں اگر اس کو جارڈ آؤٹ کروں تو وہ ہماری پہلے نمبر پہ آئے گی، وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو کتابوں سے محبت پیدا کر سکتی. اچھا. کتاب جو ہے وہ صرف کتاب نہیں ہے، وہ کتاب کے ذریعے سے علم بھی ہے. کتاب کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے جو محققین ہیں، مفکرین ہیں، یا جو آپ کے لیجنڈس ہیں ان سے آپ ملاقات کرتے ہیں. آپ نے قائد اعظم صاحب سے ملنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لائبریری میں جائیں گے، ان کے متعلق پڑھیں گے. جی بالکل. آپ نے اگر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو آپ لائبریری میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو
اب جو بھی دینی اور اسلام سے متعلقہ کتابیں آپ پڑھیں گے وہ چیزیں آپ کو لے کے جائیں گی. بالکل ٹھیک. ریڈنگ جو ہے وہ آپ کو لیڈنگ کی طرف لے کے جاتی ہے. ریڈرز آر دا لیڈرز. بالکل ٹھیک. بغیر تعلیم کے، بغیر کتابیں پڑھے آپ لیڈر نہیں بن سکتے. یہ تو ہو گیا کہ ہماری بنیادی وجہ جو ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو آپ یہ کہہ لیں کہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، اور ایک ایمرجنسی کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن ایمرجنسی کے ذریعے سے ہم اپنی چیزوں کو، اپنے مسائل کو اوور کم کریں. تعلیمی ایمرجنسی کی آپ بات کر رہے ہیں. تعلیمی ایمرجنسی تو جب بھی کوئی حکومت نہیں آتی ہے تو وہ تجربہ گاہی تعلیم کے شعبے کو بناتی ہے. تو تعلیمی ایمرجنسی سے مراد کیا ہے آپ کی؟ ہاں جی، تعلیمی ایمرجنسی یہ ہے کہ آپ سارے فوکس باقی ساری چیزوں سے اتنا کم کر کے اپنی پہلی جو آپ کی ایفرٹ ہے اور ساری توانائیاں جو ہیں وہ ایجوکیشنل سسٹم کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس کو بحال کرنے کے لیے اور اس کو میچ کرنے کے لیے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے لیول پہ آ کے لینے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ملک میں اگر آپ مناسب سمجھیں، جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں، فرض کریں کہ ہم نے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز لگانے ہیں، آپ اپنے ملک کے جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں ان کو نمبر کم دیتے ہیں اسیسمنٹ میں، اور جو باہر سے کر کے آئے ہوئے ہیں ان کو نمبر زیادہ دیتے ہیں. آپ نے خود ہی اپنے ایجوکیشن معیار کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. تعلیمی ایمرجنسی پہ بات ہو رہی ہے، بڑی اہم بات ہے. اس پہ حکومتوں کو بھی، اداروں کو، سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، بات ہو رہی تھی رحمان آصف صاحب سے. آپ ڈائریکٹر ہیں پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کے، کہ تعلیمی ایمرجنسی لگنی چاہیے. تعلیمی ایمرجنسی ہوگی تو پرائرٹی پہ تعلیمی مسائل حل ہوں گے. تعلیمی نصاب کی بات ہوگی. جب تعلیمی نصاب میں تعلیم اور تربیت دونوں مکس ہوں گے تو پھر معاشرتی بہتری آئے گی. کردار معاشرے میں لائبریری کا بھی نظر آئے گا اور قوم ترقی کرے گی. اسی پہ بات کرتے ہیں آصف صاحب سے کہ جو تعلیمی ایمرجنسی کی آپ نے بات کی، اس میں لائبریری کا کردار کہاں نظر آتا ہے؟ ایسے لائبریری جو ہے خواجہ خالد آفتاب صاحب، اس کا کردار زندگی کے ہر شعبے میں ہے. جی. اگر میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کروں کہ آپ صبح سے اٹھنے کے بعد سے لے کے اور رات کو سونے تک، لائبریری جو ہے وہ ہر جگہ اس کا ایک رول ہے. جی. ہم جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور وہاں پہ اور پاکستان میں بھی ہم نے اس کو کسی حد تک ہم نے کوششیں کی ہیں کہ کوئی کسان ہے، کوئی ای لرننگ کے لیے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے یا کسی بھی سافٹ یا ہارڈ سکل کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کی جو علمی پیاس ہے اس کو بجھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھے پیرنٹس کیسے بننا ہے وہ بھی آپ کو لائبریری سے پتہ چلے گا. اچھی اولاد کیسے بننا ہے وہ بھی آپ کو. پھر جو محققین ہیں اور جو طالب علم ہیں وہ اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے لائبریری ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. بالکل. اور قبر کی لہر تک ساتھ جاتی ہے. بہت خوب. تو یہ سٹوری ٹیلنگ ایک بڑا اہم ہوتا تھا کہ مائیں، دادیاں، نانیاں، وہ جو بڑے بزرگ تھے وہ کہانی سناتے تھے بچوں کو، لوری بھی سناتے تھے. تو کیا یہ بھی ایک لائبریری کا ہی انداز تھا؟ ہاں جی، یہ ہم نے، بلکہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اور اگر آپ اس کو کہتے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ میں کوئی جدت لے کے آنا چاہوں گا تو یہ بیسیکلی داستان گوئی جو ہے، یہ ہم اس کو اگر ریلیٹ کریں نا تو ابھی نئے جو پیراڈائم ہے اس میں نالج مینجمنٹ ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، سٹوری ٹیلنگ آ گئی. یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو، ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے اس کو پریکٹس کیا ہوا ہے. آپ نے، میں نے اپنے دادا دادی مرحومہ سے، نانا نانی سے، ہم نے ان سے کہانیاں سنی ہیں. وہ جو سٹوری ٹیلنگ داستان گوئی ہوتی تھی وہ صرف داستان نہیں ہوتی تھی، اس داستان کے ذریعے سے ہماری تربیت بھی ہو رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ہمیں رشتوں کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہوتا تھا. اور جو وہ آپ کہتے ہیں نا احساس کا رشتہ ہے، جو دادی اور نانی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ
بیڈ ٹائم سٹوریز ہیں سننے کا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ٹیسٹ نالج ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، یا جو گیان کی صورت میں اپنے تجربے کے ذریعے سے ہمارے آباء و اجداد اس کو حاصل کرتے تھے، وہ اس سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے آنے والی نسل کو منتقل ہوتا تھا، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ نالج مینجمنٹ ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی تربیت کا ایک پارٹ ہوتی تھی۔ اور پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن سٹوری ٹیلنگ پہ ہمارا ایک پروگرام ہے، ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ ہم اسکولوں میں جا کے جو مصنفین ہیں اور جو کتابیں لکھنے والے ادیب ہیں ان کے اور جو کتابیں پڑھنے والے ہیں ان کے درمیان مکالمہ، اور بچوں کو دادی نانی کے ذریعے سے سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے ان کی تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے اب شامل کیا ہے، تاکہ وہ جو بہت ساری چیزیں جو گیان کے ذریعے سے وہ بچوں کو منتقل کی جا سکتی تھی، وہ سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے یا داستان گوئی کے ذریعے سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ برِ صغیر کی یہ جو داستان گوئی کی جو روایت ہے یہ برِ صغیر سے اس کا آغاز ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پوری دنیا نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، اور پھر جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے اپنی جو ہے اپنی کامیابی کے جو زینے ہیں وہ طے کیے ہیں۔ صحیح۔ دنیا بھر میں لائبریریز بڑی مستحکم پوزیشن میں ہیں، مطلب جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کر دی گئیں۔ ہمارے ہاں کیا کلچر ہے؟ دیکھیں اس میں میں ابھی کوئی ہمارا آفیشیل ٹور تھا تو میں ویتنام مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ میں نے ان کی لائبریریز بھی وزٹ کی اور ان کی سوسائٹی میں لوگوں سے ملنے جلنے کا اور مکالمے کا بھی بڑا مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ تو بیسیکلی جو لائبریریز کو وہاں پہ، اور ایک ایسا ملک ہے جس نے 30 سال جنگ میں گزارے ہیں، بالکل، اور جو انتہائی آپ یہ کہہ لیں کہ غربت کے عالم میں ہماری پاکستانی کرنسی، یا ہم نے وہاں پہ جو $100 وہاں پہ جا کے ان کی کرنسی میں جب ہم نے کنورٹ کیا تو انہوں نے کوئی 25,60,70,000 روپیہ ہمیں اپنے ان کی کرنسی میں دے دیا۔ تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ، اور پھر میں تھوڑا سا گریزاں بھی تھا کہ وہاں پہ جا کے ہم ایسا کیا ان کے سٹرکچر کو سیکھیں گے، لیکن وہاں جا کے میرا 7 دن کا وہاں پہ اسٹے تھا۔ ان 7 دن میں میں نے جو روایات ہیں اور جو ان کی قدریں ہیں اور جو ان کی ایٹیچیوڈز ہیں وہ ٹورڈز ہیومینٹی ہیں، ان کو اسٹڈی کیا، ان کے لوکل کلچر کو بھی اسٹڈی کیا۔ مجھے ان پورے 7 دنوں میں 3 سٹیز میں ان کے گیا اور ڈفرینٹ بے شمار ان کی پلیسز دیکھی۔ مجھے کہیں پہ کوئی بھکاری نہیں، وہاں پہ گداگر نہیں ملا، یعنی غربت نہیں، غربت کے باوجود نہیں ہے، ہر انسان کام کر رہا ہے اور اس کی تربیت کا ایلیمنٹ ہے۔ اور جو وہاں پہ لائبریریز ہیں، ان لائبریریز کو میں نے دیکھا وہاں پہ فنکشنز بھی ہو رہے ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں، وہ ہبس ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کا۔ تو جو لائبریریز کے ذریعے سے آپ معاشرے کو مربوط کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں، کنیکٹڈ کرتے ہیں۔ آپ وہاں پہ فنکشنز بھی لے کے آئیں، آپ وہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کریں، سیمینارز کروائیں، اور بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سینئر سٹیزنز کے لیے وہاں پہ ایکٹیویٹیز جنریٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہ تو بڑے ایونٹ بڑے اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو کیا پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کسی ایسے ماڈل کو اڈاپٹ کرنے کا، اس پہ عمل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ ہم نے جی ابھی ہماری ایک بڑی انٹرنیشنل ہم نے کانفرنس کی ہے، اس میں ہم نے جو ہائیبریڈ لائبریریز ہیں اس کا کنسیپٹ کو ہم لے کے چلے ہیں کہ لائبریری کو بالکل معدوم نہیں کیا جا سکتا، فزیکل فارم میں بھی وہ رہے گی، اور ڈیجیٹل لائبریریز کے ذریعے سے اور ڈیجیٹائزیشنز کے ذریعے سے اور جو الیکٹرانک کمپوننٹ ہے اس کے ذریعے سے ہم لائبریریز کو کنیکٹڈ کریں، اور جو ہماری لوکل ریپوزٹری ہے اس کا بھی ہم ایک ایسا سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں جس میں گورنمنٹ بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے۔ وہ ہمارا 1 بلین کا جو ہے ہمارا پروجیکٹ ہے، جس میں ہم لوکل جو ہمارے آتھرز ہیں، پبلشرز ہیں، ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم ایک سیمینار اور ایک کانفرنس ہم کروا چکے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم اس پہ بھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے
اس سال میں ہم انشاءاللہ اس پہ کسی ٹینجیبل فارم میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری جو لائبریریز ہیں ان کو عوامی لائبریریز بنانا، بیسیکلی ان میں لوگوں کو لے کے آنا، زیادہ سے زیادہ قارئین کو کتاب کے قریب لانے کے لیے جو بھی بہتر اقدامات ہو انہیں کرنے چاہیے۔ اس وقت سوشل میڈیا نے جتنا لائبریری سے لوگوں کو دور کیا، موبائل نے اپنی طرف کھینچ لیا، تو اب تو اے آئی نے اور زیادہ کنٹینٹ رائٹرز کو فارغ کر دیا ہے، اور بہت ساری جابز ہیں جو اس سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اس سے لائبریری سے اور زیادہ دور نہیں ہو جائیں گے لوگ؟ اگر ہوں گے تو ان کو کیسے قریب لانا چاہیے؟ اچھا، اس میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم ویسے ہی اہل کتاب ہیں جی بالکل، اور ہمارا جو پہلا لفظ ہے جو ہماری گھٹی میں وہ اقرا ہے۔ بہت خوب۔ تو ہمارا تو کتاب سے رشتہ اور علم سے رشتہ وہ ہماری زندگی میں ہو نہیں سکتا معدوم، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک ہم لیں کہ دوری کی بات ہے، جی تو اس دوری میں ہم ہمارا ایز اے معاشرہ نا ساری چیزیں ہم گورنمنٹ پہ، ہم پالیسی میکرز پہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ہمارے بھی رول ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جو سوسائٹی نے بھی تو کام کرنے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، یا ہم کہیں پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ کتاب معدوم ہو گئی ہے۔ کیا میں اپنی بات کرتا ہوں یا میں سامعین سے کہتا ہوں کہ ہم جب اپنے مہینے کا جو خرچے کا شیڈول بناتے ہیں، ہم نے رکھا ہوتا ہے جی یہ ہم نے یہ چیز لینی ہے، فلان چیز لینی ہے، کیا کوئی کمپوننٹ ہم کتابوں کے لیے بھی رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں رکھتے، بالکل نہیں رکھتے۔ جو میں نے جو میں نے اور آپ نے سیکھا ہے وہ کیسے سیکھا ہے؟ کتاب ہماری گھٹی میں کیسے آئی ہے کہ میری پہلی سالگرہ پہ میرے والد صاحب نے مجھے کتاب گفٹ کی۔ بہت خوب۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں، ہم ان کو KFC کا یا برگر کھلانے لے جاتے ہیں، ہم کسی ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں سے اگر ہو سکے تو شاید ٹی وی کو جو ہے وہ نکال دینا چاہیے، اور ٹی وی کی جگہ پہ ایک الماری لگا کے وہاں پہ بک شیلف ہونی چاہیے۔ بک شیلف ہونی چاہیے، تو ہمارا بھی رول ہے جی صحیح۔ ایز اے پیرنٹ، ہم اپنے بچوں کے موقعوں پہ ان کو کتابیں گفٹ کریں، ان کے ساتھ کتابوں کو بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ شام کی چائے پہ ہم بچوں سے ریویو لیں، جو کتاب بیٹا آپ نے پڑھی یا بیٹی آپ نے پڑھی اس پہ ہم سے ڈسکشن کریں۔ تو یہ چیزیں آپ کو کتاب کے قریب لے کے آئیں گی۔ بچوں کے لیے جو بہتری لانے کا راستہ ہے وہ کتاب سے ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی تربیت والی بات ہے جو آپ نے کی ہے۔ تو ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فوری واپس آتے ہیں، اور بڑی مزے کی بات ہو رہی ہے کہ بچوں کو کتاب کے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب۔ ہمارے پروگرام میں مہمان خاص جناب رحمان آصف صاحب، ڈائریکٹر پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن۔ بات ہو رہی تھی بچوں کو کتاب کے قریب لانے کی، یہ بات بھی ہوئی کہ اپنے گھروں میں بک شیلف بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقل جوڑا جا سکے بچوں کو کتاب کے ساتھ۔ تو کتنے لوگ ہیں جو نئے گھر بناتے ہیں، کبھی انہوں نے بک شیلف بنائی، کبھی انہوں نے اسٹڈی روم اس طریقے سے بنایا کہ وہاں بیٹھ کے واقعی کتاب شیلف سے اٹھا کے پڑھی جا سکے۔ تو اس طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا سر یہ؟ کیا لوگ سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ بک شیلف ہو گھر میں، بچے بیٹھیں، بڑے بیٹھیں، کوئی ٹائم نکالیں اور کتاب کو بیٹھ کے وہاں پڑھیں؟ اصل میں اگر پیرنٹس اس بات کو ریئلائز کر لیں جی، اور گھروں میں اس طرح کے سیٹ اپ کو بنا لیں، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے بچوں کے لیے جو وہ اتنی کاوش کرتے ہیں، اکیڈمیز میں بھیجتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بھیج رہے ہیں اور تربیت کے ڈفرینٹ سامان کرتے ہیں، وہ ان کے گھر سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ کتاب کے ذریعے سے آپ جو بھی ڈیفیشنسی ہے بچوں میں اس کو اوورکم کر سکتے ہیں، چاہے وہ تربیت کا ایلیمنٹ ہے، چاہے وہ بات کرنے کا ہنر ہے، چاہے وہ سلیقہ ہے، چاہے بچیوں کی تربیت کا سامان ہے۔ کتاب کے ذریعے سے ہر آسپیکٹ کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ ہم پیرنٹس کو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فارغ ٹائم میں ان کو ان کے ٹائم ٹیبل میں 1 یا 2 گھنٹے رکھ دیں کہ بیٹا اس میں آپ نے کتاب پڑھنی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم آپس میں ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، پھر دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں لاہور میں، اب میں نام لینا تو مناسب نہیں ہے، ایسی شاپس ہیں جہاں پہ انہوں نے
چھوٹی چھوٹی کرسیاں اور تکیے رکھے ہوئے ہیں کہ بچے آئیں وہاں بیٹھیں کتابیں پڑھیں سارا دن پڑھیں, ان کو کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں ملتی ہیں اور پھر وہ کتاب پڑھ کے واپس وہیں رکھ جائیں, کوئی پیمنٹ نہیں ہے. بہت اچھا ہے. میں اپنے بچوں کی عادت کیسے ڈیولپ کی ہے, اور وہ چھوٹے ہوتے سے وہ شروع میں تو انہوں نے کتابوں کے کلرز دیکھ کے, وہاں پہ کارٹونز دیکھ کے, ان کی شیپ, ان کی ڈفرینٹ ٹیکسچرز ہیں ان کے ذریعے سے, اور اب ان کا یہ عالم ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا ڈیجیٹائزیشن کی طرف, وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب کی اوریجنل فارم ہے اور جو اس کی خوشبو ہے کتاب کی, بالکل وہ کاغذ کی خوشبو جو ہے وہی اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیتی. تو رات کو پڑھتے ہوئے آپ اگر ایک کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کی جو اوریجنل فارمیٹ میں آپ پڑھیں گے تو اس کا ایک اور نشہ ہے, اور ایڈکشن ہے, اور سرور ہے. اور اگر آپ اس کو ڈیجیٹائزیشن فارم میں پڑھیں گے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے, تو آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا, کتاب کی اوریجنل شیپ پہ جو مزہ ہے. تو تحقیق کے لیے بھی لائبریری کا کردار بڑا اہم ہے. محققین کیا پنجاب لائبریری فاؤنڈیشنز کے تحت جو لائبریریز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں؟ ہاں جی, لائبریریز کا ایک نیٹ ورک ہم نے اس طرح سے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ ہم نے سبسکرپشن لے کے دی ہوئی ہیں جو پبلک لائبریریز ہیں, اور ان کی کلاسیفیکیشن ہے. ظاہر ہے ہر لائبریری میں تو ریسرچ اسکالرز آتے نہیں ہیں, وہ موسٹلی جو ہے وہ جو یونیورسٹیز کی ایکڈیمک لائبریریز ہیں, یا جیسے ہماری پبلک لائبریریز ہیں جو ڈویژنل لیول پہ ہیں, وہاں پہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ جو انٹرنیشنل ریپوزیٹری, وہ کوئی بھی کسی قسم کا ایسا ریسرچ آرٹیکل ان کو چاہیے ہوں جو نارملی نہیں ان کی رسائی ہے, تو وہ ان کو وہاں تک رسائی دی جاتی ہے. تو یس, یہ کیا جاتا ہے. جی, اس وقت کتنی لائبریریز ہیں جو آپ کے انڈر آتی ہیں؟ ان میں بہت اچھا ماحول ہے, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے اپنی ماتحت جتنی بھی لائبریریز ہیں؟ دیکھیں, جو میئرمنٹ ہے پرفارمنس کا وہ تو ہمارا بیسیکلی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سوسائٹی میں نا اس طلب کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس یہاں پہ اگر لاہور کی بات کریں تو ہمارے پاس قائد اعظم لائبریری ہے, دارالاسلام لائبریری ہے, پنجاب پبلک لائبریری ہے, اور ماڈل ٹاؤن میں گورنمنٹ لائبریری ہے, دیال سنگھ لائبریری ہے. یہ اتنی خوبصورت اور اتنی انریچڈ لائبریری ہیں, اور اگر کبھی آپ دارالاسلام یا قائد اعظم لائبریری یا پنجاب پبلک لائبریری جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ طلباء کی وہاں پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچھا. سیٹیں جب فل ہو جاتی ہیں باقی طلباء کو باہر گارڈن میں بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے. تو لاہور تو ہب ہے, ٹھیک ہے, علم کا خزینہ ہے, یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے. تو یہاں تو الحمدللہ ہمارے پاس جتنی بھی لائبریریز ہیں وہ ان کو ان کی امپرومنٹ کا تو ہمیشہ سے رہتا ہے آسپیکٹ کہ آپ ان کو فردر امپروو کر سکیں, لیکن اچھا سیٹ اپ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں جو اور اداروں کے جیسے لوکل گورنمنٹ ہے یا ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں ان کے انڈر لائبریریز ہیں, جو بھی لائبریری چاہے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم جتنی 200 کے قریب میں نے کہا لائبریریز ہیں, جس میں جھنڈے لائبریری ہے میلسی میں, ہم ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, اور جہاں سے بھی ہمیں کوئی ایڈریس کرتا ہے تو ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں. آپ نے ویتنام کی بات کی, میرے ذہن میں وہ بات ابھی تک اٹکی ہوئی ہے. تو اگر ویتنام جیسا ملک جو بڑی بڑی جنگوں میں سے نکل کے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور معاشرتی سماجی ترقی کی آپ نے بات کی, وہاں اس میں بھی لائبریری کا بڑا رول ہے, تو ہمارے ہاں ان لائبریریز کو کمیونٹی سینٹرز میں بدلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بڑی خوبصورت آپ نے یاد پھر تازہ کر دی. جب میں وہاں ویتنام میں تھا تو مجھے بڑا شوق تھا, مجھے انہوں نے اپنی جو پرانی جو آرکائیول میٹیریل تھا یا جو عجائب گھر تھے یا جو پرانی عمارات تھیں, تاریخی عمارات تھیں, وہ دکھائیں. تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی جو آپ جنگ کی سٹوری سناتے ہیں, آپ کی کن کن ممالک کے ساتھ جنگیں ہوئیں اور کتنے عرصے پہ محیط رہیں. تو وہاں پہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی لڑائیوں کو, اپنی جنگوں کو اپنے نصاب میں نہیں لے کے آئے. بہت خوب. ہم نے ان کو
پریزرو کر دیا کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہمارے نصاب میں نہیں ہے. ہم نے اپنے دشمن سے جو ہے وہ نفرت نہیں کی, لیکن اپنے فیوچر کو ہم نے پلان کیا ہے. بہت خوب. اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے وہ وہاں پہ جو ٹورزم ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. انہوں نے اس طرح سے ان کو پریزرو کیا ہوا ہے, لیکن وہ کسی کو برا نہیں کہتے, کسی قوم کسی ملک کے خلاف نہیں بولتے. اس لیے وہاں پہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ذہنی ہم آہنگی ہے, رواداری کا, وہاں پہ کوئی مجھے سڑک پہ کسی سے لڑتا ہوا, کسی سے جھگڑتا ہوا, کوئی دکاندار کسی کے ساتھ تلخی سے اپنے کسٹمر کے ساتھ بولتا ہوا نظر نہیں آیا. تو بالکل یہ بات اگر ہم اس کمیونٹی سینٹر میں بدلنا چاہتے ہیں, ہمیں جو بنیادی چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ پبلک لائبریریز کے لیے ایک ایکٹ گورنمنٹ کو اپروو کرنا چاہیے. جب ایک ایکٹ بن جائے گا اس میں ہم سارے ایلیمنٹ رکھیں گے. ان ایلیمنٹ میں بہت سارے میرے ذہن میں ایسے خاکے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آئیں. جس طرح سے ہم نے فوڈ اتھارٹی بنائی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جا کے فوڈ کی کوالٹی کو چیک کرتی ہے, اس طرح سے پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ وہاں پہ موجود جو پیاس بجھانے کے لیے علم کے خزینے ہیں ان کی کوالٹی کو بھی چیک کرے. بہت اچھے. لائبریری کے بغیر کوئی اسکول, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی نہیں ہو سکتی. اور کوئی بھی سوسائٹی جو اپروول کے لیے گورنمنٹ کے پاس ہے اس ایکٹ کا پارٹ ہو کہ وہاں پہ وہ لائبریری کے لیے یا کمیونٹی سینٹر کے لیے ڈیولپ کریں گے اور پھر ان کو جو ہے وہ پلاٹس وہاں پہ سیل کریں گے. تو یہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. جیسے ہمارے ہاں اربنائزیشن ہو رہی ہے, بہت ساری سوسائٹیز بن رہی ہیں, لیکن شاید کوئی ایسی سوسائٹی ہو جس میں ایک لائبریری ہو. یہی ڈیلیم ہے, لائبریری کہیں نہیں ہے. اور یہ لائبریری کا قیام جو ہے وہ ہر سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے, اس کی اپروول ہونی چاہیے. اچھا, کتاب کی ضخامت کی میں بات کروں کہ کتاب اگر زیادہ بڑی ہو تو بچے آج کل کے آپ کو پتہ ہے مزاج ان کا کیسا ہے, تو وہ تو شارٹ سٹوریز کی طرف جاتے ہیں. تو سلیبس میں یہاں تک کہ یا کر دیا گیا کہ جناب جو شارٹ سٹوریز پڑھ کے, شارٹ کویسچنز پڑھ کے وہ امتحانات میں جاتے ہیں. تو کیا ہماری کتاب کا سائز بھی تھوڑا کم ہونا چاہیے, بکلیٹس کی طرف آنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, اور ہم جس فاسٹ پیس میں جا رہے ہیں اوبیسلی ٹائم کم ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو اس طرح سے ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر آپ سے اپنی کوئی سابقہ اپنا جو ایکسپیرینس کروں, میرے والد صاحب نے جو مجھے کتابیں گفٹ کیں وہ نسیم حجازی کی سب سے پہلا مجھے گفٹ ملا, ناول ملے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کتنے وہ جذباتی اور پھر وہ کتنے ہیوی قسم کے تھے, لیکن نہ مجھے رات کو نیند آتی تھی. میری نیند مختصر ہو گئی, اس کتاب نے مجھے خود جکڑ لیا. ایسے ہی ہر کتاب جو ہے نا وہ اپنا قاری خود ڈھونڈتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کتاب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں اٹس ٹرو کہ گریجولی جب آپ ایک ہیبٹ کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی کتابیں نہیں دیتے, آپ چھوٹی بکلیٹس ہیں, سٹوریز ہیں, بچوں کو دیتے ہیں. بائی دا ٹائم جو ہے وہ خود بخود ریفائن ہوتے جاتے ہیں بچے, ان کی ریڈنگ ہیبٹس جب ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جو بھی پڑھیں پھر وہ آزاد پنچھی ہیں. ہمیں ڈیجیٹل لائبریری کی طرف جانے کی ضرورت ہے تیزی کے ساتھ, چونکہ دنیا بڑی تیزی سے اس طرف کنورٹ ہو رہی ہے. دیکھیں ہمیں ہائیبرڈ سسٹم کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل فارم میں بھی ہمارے پاس کتابیں چیزیں ہوں, لیکن فزیکل بھی ہمارے پاس جو سماجی رابطے بحال کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آئسولیشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ ہماری بہت سارے ایسے آسپیکٹس ہیں, ہمارے فنکشنز ہیں, ہماری ریت روایات ہیں, یا اس طرح کے جو بھی سوسائٹیز کو جوڑتے ہیں فنکشنز ہیں, وہ سارے کے سارے ان کمیونٹی سینٹرز میں ہونے چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بعض ایسی کتابیں ہیں, بعض ایسے ہیں جن کو آپ اب اس فارمیٹ میں ہیں کہ وہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, ان کو ڈیجیٹائز فارم میں بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے, جن کے نسخے ہی معدوم ہو چکے ہیں وہ ملنی چاہیے. لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں کہ وہ آپ ان کو ڈیجیٹائز فارم میں دیں گے تب بھی لوگ ان کو فزیکل فارم میں ان کو پڑھنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ ہماری لائبریریز کے باہر آپ ڈیولپ کنٹریز میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی لائبریریز کے باہر
طلباء کی یا جو ان کے قارئین ہیں یا جو ان کے یوزر ہیں ان کی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ مہمان آصف صاحب، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، ہم نے لائبریریز کی طرف کیسے آنا ہے، کیسے لوگوں کو لانا ہے، اور اس میں لائبریری فاؤنڈیشن کا کردار کیا ہے، اسی سے بات کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد فوری واپس آتے ہیں، دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان خاص جناب رحمان آصف، ڈائریکٹر پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن۔ ان سے بات ہو رہی تھی کہ لائبریری کے کلچر کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے قارئین کو کیسے لائبریریز کی طرف لا سکتے ہیں، کتاب کی ورتھ پہ، کتاب کی ویلیو پہ، کتاب کی اہمیت پہ بات ہوئی، کتاب کیا رول پلے کرتی ہے معاشرے میں، اس پہ بھی بات ہوئی۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ان سے کہ لائبریریز کا جو کلچر ہے اس کو بہتر کرنے پہ ہم بات کر رہے تھے، تو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ لوگ خود کتاب کی طرف آئیں؟ جی، آپ کا خواجہ خالد آفتاب سے بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن بہت سارے ایسے انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے لیے ہوئے ہیں اور جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا بھی تعاون ہمیں حاصل ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ ہمارا 1 بلین کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم لوکل ریپوزیٹری کو ڈیولپ کر رہے ہیں، پبلشرز کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو لوکل کلچر کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں ہمیں ایز اے فرد، ایز اے فیملی، ایز اے ادارہ، ہمیں سب کو کاوش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مربوط نظام کو ہم انیشیٹ کر سکیں، دوبارہ سے ڈیولپ کر سکیں۔ اور اس میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس میں سوشل میڈیا کو بھی انوالو کرنا چاہیے۔ ہمیں جیسے آپ ڈیجیٹائزیشن کہتے ہیں، ہمیں کچھ زون بنانے چاہیے لائبریریز میں جہاں پہ ہمیں ای لائبریریز کی اور ڈیجیٹائزیشن کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں۔ اس طرح کے سیکشنز بنانے چاہیے جس میں پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن اب ہر ڈویژن لیول پہ بچوں کے لیے لائبریری سیکشن بنانے کے لیے اگر اویلیبل لائبریریز ہیں یا ان کے لیے الگ سے ہم نے درخواست کی ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں کوئی جگہ ایلوکیٹ کی جائے، وہاں پہ ہم بچوں کے لیے لائبریریز بنا سکیں، کیونکہ بچہ آج کا جو بچہ ہے وہ کل کا بڑا ہے اور کل کی وہ قوم ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ عادت وہاں سے اسے ڈیولپ ہوگی۔ سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح سے کہ روزانہ ایک کتاب یا 1 گھنٹہ ایک کتاب، اس طرح کے ٹرینڈز کو چلانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا جو عطیہ دینے والے افراد ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی اینٹیٹیز ہیں، وہ ون لائبریری کا کنسیپٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے کسی ایک لائبریری کو کوئی ایک آرگنائزیشن اڈاپٹ کرے اور اس کی من جملہ اس کی ترقی کے لیے، اس کی ترویج کے لیے وہ اپنا رول پلے کرے۔ اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن نے ویسے کچھ اس طرح کی تجاویز بنا کے گورنمنٹ کو بھیجی بھی ہیں۔ تو یہ سارے ایلیمنٹ ہیں جس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے جو لوکل کلچر ہے، اور اسکولوں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ورکشاپس اس طرح کی ہونی چاہیے، جو لائبریری سیشنز ہونے چاہیے۔ اور پھر جو ہمارے جو آپ یہ کہہ لیں کہ سیلیبریٹیز ہیں یا جو ہمارے بڑے نام ہیں، ان کو بھی لائبریریز کے وزٹ کی دعوت دے کے ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے بھی اس کلچر کو پروموٹ اور اس کا جو ریوائول ہے اس کو ہمیں نہیں، جو پروگرام ہیں وہ لائبریریز میں ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ لکھا جائے کہ وہاں خاموش ہو جائیں سب لوگ، کوئی بولے نہ۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہاں کے ہم بورڈ بدل دیں، وہاں کے وہ کتبے بدل دیں کہ جناب یہاں خاموشی اختیار کریں کی بجائے خاموشی توڑ دیں، اور وہاں ہم ایسے جیسے آپ نے کہا کہ سیلیبریٹیز کو بلا کے بھی بچوں کو انوائٹ کریں۔ کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، وہاں لائبریری کے اوپر کوئی لیکچر ہوا ہو کہ لائبریری میں یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کے لیے یہ فیسلٹیز یہ موجود ہیں، آپ کے لیے یہ آسانیاں وہاں موجود ہیں۔ کنیکٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا۔ تو اس کے لیے جیسے سفر ہے، اس میں بہت سارا وقت ہوتا ہے لوگوں کے پاس، سفر کے دوران بھی کوئی کتاب پڑھنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔
اس میں جس طرح سے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ایک بک ریڈنگ کلب ہے، بک ریڈنگ کلب کا بڑا اچھا آئیڈیا ہے، ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. اس میں ہم یہ ہے کہ دوران سفر اگر کچھ ہم اس طرح کے کچھ پوائنٹس بنا دیں، سینٹرز بنا دیں کہ وہاں سے اگر کوئی سبسیڈائز ریٹ پہ بک وہاں سے ایشو کرائے اور دوران سفر وہ پڑھے، اور جب وہ وہاں سے ایگزٹ ہو تو وہ اس کتاب کو واپس کر کے اپنی جمع کرائی ہوئی رقم واپس لے لے. اور اگر کوئی کتاب نہیں واپس کرتا تو وہ قوم کی طرف سے، ملک کی طرف سے اس قاری کے لیے تحفہ ہو اپنے سٹیزنز کے لیے. تو اس طرح سے سیٹ اپ بنائے ضرور جانے چاہیے. کتاب جو ہے اس تک رسائی ایزی ہونی چاہیے، کتاب کی قیمت کم ہونی چاہیے، اور کتاب جو نادار طلبہ ہیں یا جو کتابیں نہیں پرچیز کر سکتے ان کو کتابوں کے تحفے ملنے چاہیے. کتاب کیسے سستی ہو سکتی ہے؟ کتاب اس میں گورنمنٹ کا یہ رول ہے کہ جو ڈیوٹیز ہیں پیپر پہ یا پرنٹرز پہ اس کو کم کیا جائے اور سبسیڈائزڈ ریٹس دیے جائیں، اور جو لکھنے والے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر مصنفین آتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے کتابیں پبلش کروانے کے لیے، اور پبلشر کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا جانا چاہیے اوبویسلی. اچھا، اسلامی ہیروز سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. اسلامی ایجادات کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ظاہر ہے تاریخ ہمیں ملے گی کہ ہم بہت رچ ہیں اپنے سارے معاملات میں. لیکن ہمارے جو نوجوان نسل بھی، جو ہمارے دور کے لوگ ہیں یا آنے والی نسلیں ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، کسی کو ہمارے ہیروز کا پتہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر نہیں ایک کوئی بکلیٹ سسٹم چلنا چاہیے اور کوئی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بھی ان کی کوئی تشہیر کی جا سکتی ہو کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اس پہ ہماری تفصیل موجود ہے، ہماری تاریخ اس میں موجود ہے، ہمارے ہیروز کا کردار موجود ہے. کوئی اقدام پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن کر سکتی ہے؟ جی، ہم نے اس پہ، میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ہم نے داستان گوئی کا جو ایک پروگرام انیشیٹ کیا ہے، اس میں ہم اپنے جو اسلام سے اور لوکل ہیریٹیج سے جڑے ہوئے جو نام ہیں ان کی سٹوریز سنانے کے بعد اس میں کچھ اس طرح کا سیٹ اپ ہے کہ سٹوریز کی پپٹ شوز بھی ہیں، ان کی داستان گوئی کی روایت کو بھی بحال کرنے کا ہے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو بچے وہ کتابیں پڑھیں گے ان کے لیے جو اسکالرشپس ہیں وہ ریویو لکھیں گے، ان کو اسکالرشپس دیے جائیں گے، ان کی فیسز معاف کی جائیں گی. تو یقیناً یہ ہے کہ اس طرح کی ورکشاپس کا انعقاد ہونا چاہیے، اور ایز اے سوسائٹی ہمارے اندر اس طلب کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی سیم پیج پہ آنے چاہیے کہ وہ اور دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنے پارٹ بنائیں کہ ہم کس طرح سے لائبریریز کو اور کتابوں کو، اور ظاہر ہے کہ کتاب جب ہم نام لیتے ہیں تو وہ علم سے جڑی ہوئی ہے، اور علم اور آگہی کے بغیر ظاہر ہے انسانی زندگی کی ترویج اور اس کی کوالٹی اور قوموں کی ترقی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس یونیسکو کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو قوم اپنی لائبریری پہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتی وہ اپنی ترقی کے جو ہے اس کو سسٹین نہیں کر سکتی. جو ڈیولپمنٹ اس نے کی ہے اور فردر جو اس نے کرنی ہے، ظاہر ہے وہ اچیو کرنا ہے یا اس کو سسٹین کرنا ہے، دونوں چیزیں وہ کتابوں کے ساتھ منسلک ہیں. لائبریریز مقامی سطح پر کیا ایسے اقدامات کریں جس سے لوگ لائبریریز کی طرف متوجہ ہوں؟ جو ہمارا ظاہر ہے کہ پیریڈ تھا جس میں ہم نے تربیت پائی ہے یا نشو و نما پائی ہے، اس میں ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہر گلی محلے میں آنا لائبریری یا روپیہ لائبریری یا اس طرح کی ہوتی تھی. تو گورنمنٹ کو اس طرح کے سیٹ اپس بنانے چاہیے کہ جو گریجویٹ ہمارے پاس جو امپلائمنٹ کے لیے ان کو انٹرسٹ فری لونز دیں اسپیشلی اس کے لیے کہ وہ لائبریری سینٹر بنا سکیں، کوئی ایجوکیشن سینٹر بنا سکیں. وہ اس طرح کے اگر ہم سیٹ اپ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ آئے گا سوسائٹی پہ اور کتابوں کی طرف لوگوں کی واپسی کا سفر شروع ہوگا. آپ نے بات کی کہ حکومت کو ایک ایکٹ پاس کرنا چاہیے. اب یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں جس میں ڈیلے بھی بہت ہو جاتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں اگر ہم ڈسکس کرنا شروع کریں تو ہزاروں باتیں ایسی ہوں گی. لیکن کیا لائبریری فاؤنڈیشن جو ایک اٹانومس باڈی ہے کو اپنے طور پہ کچھ ایسا ڈیسیژن نہیں لے سکتی کہ وہ
لائبریریز میں جو ان کو کمیونٹی سینٹرز بنانے کی بات آپ نے کی، جو بہت اچھائی کی طرف لانے کی بات کی ہے، اس میں کوئی آسانیاں ہو سکیں، کوئی بہتری آ سکے؟ ہاں، اس میں ہمارے پاس جو نیشنل اور انٹرنیشنل ڈونرز ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ وہ جو قوانین کی پابندی ہے، جس طرح سے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے. وہ گورنمنٹ کے تھرو آتی ہے، تو وہ پروسیجر اتنے لمبے ہیں، ان پروسیجر کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ڈونر ہے وہ آتا نہیں ہے. اور جو لوکل ڈونر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں اس طرح کے ادارے دیں جہاں پہ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں انوالو ہوں گے. تو وہ ہم اس طرح کے جو بھی ہمارے پاس ڈونرز آتے ہیں وہ کتابوں کی صورت میں آتے ہیں، کمپیوٹرز کی صورت میں، وہ ہم پھر جو بھی لائبریری کی جو درخواست ہوتی ہے وہاں پہ ہم ان کو مہیا کرتے ہیں. تو آبویسلی وہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس طرح کا سیٹ اپ، پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن آلریڈی اس طرح کے سیٹ اپ پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آج جو لائبریریز ہیں اوور آل، ان کی بہتری کے لیے کوئی ایک خاص پیغام اگر کوئی 2 جملوں میں آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، میں اس میں تو بالکل یہ کہوں گا کہ قوم کا جو بیہیویئر ہے وہ خود سے اس بات کا تقاضا کرنا چاہیے کہ جب تک ماں سے بچہ مانگتا نہیں ہے تو وہ اس کو دودھ بھی نہیں دیتی. تو جب آپ اپنی بھوک کا اظہار کریں گے، ہمیں ایز اے نیشن ہمیں سب کو انوالو ہونا چاہیے. لائبریریز ادارے ہیں، لائبریریز گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں، قارئین کی کمی ہے یا وہاں تک آنے والے لوگوں کی کمی ہے یا سوسائٹی میں اس کی طلب کم ہے، اس پہ ایز اے قوم میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے تمام سامعین کو یہ کہوں گا کہ آج سے وہ یہ کمٹمنٹ کریں کہ وہ ہر گھر میں مہینے میں ایک بجٹ مختص کریں گے کہ اتنی پیسوں کی میں نے کتابیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور اپنے لیے لے کے آنی ہیں. اس کلچر کو واپس لے کے آنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں رواداری آئے، ہماری سوسائٹی میں تحمل آئے اور بردباری آئے اور صبر آئے اور ہم جو ہے ترقی یافتہ قوموں کی لسٹ میں شامل ہو سکے، تو کتاب کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کا. تو میرا یہی پیغام ہے کہ کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں. بہت شکریہ رحمان اسد صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور ایجوکیٹ کرنے کی بات کی ہے. ناظرین اکرام، کسی بھی معاشرے میں کتاب کی بڑی اہمیت ہے. معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں، اس کی تشکیل میں، اس کا کردار مؤثر بنانے میں کتاب اور لائبریری کا بڑا بنیادی کردار ہے. پاکستان کو اگر ہم ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم قوم کو میں حقیقی معنوں میں قوم بنانا چاہتے ہیں، تو پھر لائبریریوں سے، کتاب سے اپنا رابطہ مستحکم کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان خالد آفتاب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.